بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے. حکومت سندھ یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو کرونا کی سچویشن ہے اسے ہم جس طریقے سے کنٹرول کریں وہ ہم ہی جانتے. فیصلے ہمارے بڑے تکلیف دہ ہیں مگر آئندہ کے نتائج بہت ہی اچھے ہوں گے. اور دوسری طرف عوام اور دیگر لوگ جس طریقے سے متاثر ہیں وہ قطعی اس فیصلوں سے مطمئن نظر نہیں آتے. ناظرین اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سندھ میرج ہال لان بینکٹ ایسوسی ایشن کے صدر رانا رئیس احمد صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہمارے دوسرے مہمان کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے چیئرمین شکیل بیگ صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ کرونا کی سچویشن کی وجہ سے ہال بینکٹ کا جو بندش کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا اس کرونا کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ سلیم بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور اب ہمارے لیبر کا اور جتنے بھی ہم سے الائیڈ لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کا موقف لے رہے ہیں ہمارے تھرو. میں سب سے پہلے شروع کروں گا کہ جب یہ کرونا اسٹارٹ ہوا ڈسمبر آئی تھنک 2000 پچھلے سال جو یہ اسٹارٹ ہوا ڈسمبر کے اندر، اس میں سب سے پہلے جو سیکٹرز کو بند کیا وہ شادی ہال تھے، سینما ہالس تھے، مالس تھے. ان 3 سیکٹرز کو مارچ کے مہینے میں انہوں نے شٹ آف کر دیا پچھلے سال. اور اس کے آلٹرنیٹ 2-3 مہینے کے بعد جب عید تھی عید الفطر، اس کے اندر انہوں نے تمام بازار کو بھی آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا. جیسے انہوں نے گریجولی سب سے پہلے بند کیے شادی ہال مالز وغیرہ، اس کے 15-20 دن کے بعد پورے کراچی کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. اور سچویشن ایسی تھی کہ 4 بجے تمام کراچی بند ہوتا تھا. گروسری کی شاپس کھلتی تھیں وہ بھی 4 بجے تک. لیکن رمضان کے اندر تاجر برادری کھڑی ہوئی، اپنا دکھ بتایا، پریشانی بتائی اور آہستہ آہستہ گریجولی انہوں نے کھولنا شروع کر دیا. لیکن شادی ہال نہیں کھلے. عید کے بعد ہم لوگوں نے ایک تحریک چلائی، ہم نے ڈسکشن شروع کی گورنمنٹ سے، اعلیٰ حکام سے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا. 6 ماہ کے بعد جب ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا جو ہمارا حق بنتا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور پھر ہمارے کاروبار کو کھولا. اور انہوں نے اس چیز کو دیکھا اس وقت 6 ماہ کے بعد یہ وہ واحد کاروبار ہے جس کو کھولنے سے ایک ڈومیسٹک اکانومی بوسٹ ہوتی ہے، سب کا کاروبار چلتا ہے. میں اس چیز کا پروف آپ کو اس طرح بھی دے سکتا ہوں کہ کل آل تاجر اتحاد کا اجلاس تھا، اس میں نے بھی شرکت کی. میں بھی ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی میں اس کو لیڈ کرتا ہوں، میں صدر ہوں، تو میں نے بھی اس میں شرکت کی. اور تمام تاجر اتحاد کا ایک ہی موقف تھا. اس تاجر کی طرف میں آتا ہوں. میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ کا جو بندش کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیسے کتنی دفعہ اس دوران کھلا اور کتنی دفعہ یہ آنکھ میں چولی ہوئی؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے پچھلے سال مارچ کے اندر جو ہے وہ اپنا ہمارا شادی ہال کا سیکٹر بند ہوا. اس کے 6 ماہ کے بعد کھلا. اگین انہوں نے سپتمبر میں جب کھلا وہ کتنا عرصہ تھا؟ دیکھیں وہ 3 سے 4 ماہ تھا. لیکن اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، ہمارا کام فیوچر بیسڈ ہے. ہمارا کام وہ نہیں ہے شٹر اٹھایا دکانداری کی اور بند کر دیا ہے. ہمارے پاس اگر کسی نے فنکشن کرنا ہے تو وہ منیمم 3 منتھس اور زیادہ سے 1 سال 1.5 سال پہلے بک کراتا ہے تاکہ وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ آرگنائز صحیح طریقے سے کر سکے، پرچیزنگ کر سکے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو لاک ڈاؤن کیا ہے. مارچ میں ہی انہوں نے اس کو دوبارہ لاک ڈاؤن کیا ہے. اور اب تک وہ واحد سیکٹر ہے جو ہمیں بریدنگ اسپیس نہیں دیا. ہمارے آلٹرنیٹ جتنے بھی سیکٹرز ہیں سبوں کو انہوں نے بریدنگ اسپیس دیا ہے. سب کے کاروبار چل رہے ہیں. 6 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، موبائل مارکیٹ بھی کھلتی ہیں، ساری چیزیں کھل رہی ہیں. اگر کوئی سیکٹر کمپلیٹلی لاک ڈاؤن ہے وہ ہمارا سیکٹر ہے میرج ہال. اور اس کے ساتھ ایک بڑی کوانٹٹی کے اندر پورے سندھ میں 1500 شادی ہال ہیں. پورے سندھ میں 1500 شادی ہال ہے. ہر شادی ہال میں ڈائریکٹلی جو لیبر ہے اس پہ میں بات کروں گا. شکیل بیگ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے قریب یا زیادہ سے زیادہ لگا لے 4 مہینے، تقریباً 14-15 مہینے اس دورانیے میں ہو گئے. مارچ سے یہ سارا سیٹ اپ شروع ہوا. 2-4 مہینے تو بالکل ہی اس کرونا کی وجہ سے اسٹاپ ہی رہا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آہستہ آہستہ کھلتا رہا. اور
अगर 14-18 महीने के अंदर इनके साथ जो 3 या 4 महीने खुले, इनकी जो बुकिंग हुई उसके रिफंड्स के हवाले से, जो कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स आई, जो उनको पैसे रिफंड देने के हवाले से, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इन्होंने अपनी उस सारी चीज़ों को सही तरीके से वो किया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि इस वक्त ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये इंडस्ट्री कह लें कि वो बिल्कुल ही ज़ुबहाली का शिकार है, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है ना, जैसे ये तो अपनी लेबर और उसको गिनवाते हैं, लेकिन मैं बेसिकली कहता हूँ इफ़ेक्टिव इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो है कंज्यूमर, एंड यूज़र। क्योंकि उस एंड यूज़र ने अपनी बेटी या बेटे या किसी की भी तकरीब के चक्कर में एक शादी हाल को बुक करवाया। उस बुकिंग के करवाने का मकसद ये होता है कि एक अच्छे तरीके से किसी तकरीब को किया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट ने कुछ SOPs दी कि नहीं जी तकरीब का टाइम दिन में भी कर दिया जाए या ऊपर छतें खोल दी जाएँ, तो ताकि ये कि उस तरह, चलो उसको भी देखा गया। लेकिन जो फर्स्ट फेज शुरू हुआ उसमें हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूमर, अभी भी स्टिल कई ऐसे मैरिज हॉल हैं कि जिन्होंने स्टिल अभी भी लोगों के पैसे रिफंड कर रहे हैं। बल्कि मुझे अच्छे तरीके से याद है, राना साहब के साथ मेरा जब इंट्रैक्शन हुई उसके बाद मैंने इनको 2-3 केस भेजे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खैर वो पेमेंटें उनकी वापस करवा के दी हैं। लेकिन इनका एफर्ट्स था, वो उस मैरिज हॉल वाले का देने का कोई मूड नहीं था, यानी कि उस पर बहस व मुबासा हुआ। फिर 1-2 जगह तो हम उसको DC ऑफिस तक भी लेकर गए उन केसों को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कंज्यूमर, अब मैं इनकी सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनता हूँ, मैं इनके पैकेजेस भी देखता हूँ, असल चीज़ है वो उस पर ये कभी बात नहीं करते। वो क्या है कि ये ज़रूर कहते हैं कि जी हमारा फला लॉस हो गया, ये असल चीज़ है लॉस आपके कंज्यूमर का हो रहा है। रीज़न क्या है कि उसका पैसा आपके पास स्टक हो गया, आके रुक गया। अब वो किसी ने अगर अपनी बेटी की शादी करनी है, अगर उसने 80,000, 30,000, 50,000 जो भी डिपॉजिट दिया है, वो आप उसको एडवांस वापस नहीं कर रहे, क्योंकि आप कह रहे हो कि इस वक्त हमारे पास रिटर्न देने के लिए नहीं है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि वो क्या करेगा, उसने तो बेचारे ने कहीं से जमा पूंजी, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो शायद उधार पकड़ के भी शादियां करते होंगे कि यार चलो हम इज्जत से अपनी बेटी को ब्याह दें। तो मैं इनसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेन टारगेट कंज्यूमर को करें। आपका सबसे ज्यादा लॉस आपका, क्योंकि अगर कंज्यूमर ही बुक नहीं कराएगा मिसाल के तौर पे, और अगर वो एक ही ज़हन बना लेगा कि जनाब ये तो आए दिन इनका कोरोना की वजह से ना इनका तो हॉल बंद ही होना होता है, तो चलो भाई हम एक काम करते, गली कूचों में ही शादियों का जो पहले एक जमाने में होता था सिलसिला, उसी को शुरू कर देते हैं। तो वो इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक, मैं समझता हूँ, सिलसिला होगा। उस तरफ ये तवज्जो दें। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक मॉडर्न ट्रेड या एक बड़ी शॉप या एक बड़ा मॉल खुल सकता है, अगर उसमें AC लगे होते हैं, तो शादी हाल क्यों नहीं खुल सकता? ये मेरा अपना है। हाँ, इसके ऊपर तो कहते हैं हुकूमत के हवाले से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए, एक तो सवाल शकील बेग साहब का ये आ गया कि शकील बेग साहब के तो ताल्लुकात थे, किसी ने उनको शिकायत की, उसके थ्रू आपने उनके कुछ काम करा दिए। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और हॉल वाले इसको सही तरीके से रिकॉर्ड्स नहीं देते हैं और सही तरीके से बात नहीं करते। एक तो ये सवाल मेरा। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं सूबा सिंध के अंदर तकरीबन 1500 हाल है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने हाल है, और आप ये कहते हैं कि ये एक इंडस्ट्री है और इससे कितने लोग मुतासिर है? पहला सवाल शकील भाई का, और उसके बाद फिर ये वाले सवाल की तरफ मैं आपको। लेकिन शकील भाई का जो सवाल है, उनका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपने रिटर्न्स वापस किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वो भी परेशान है। उसकी मैं वजाहत इसी तरीके से दूँ, जब ये 6 माह बंद हुए हैं शादी हाल, तो एसोसिएशन ने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की। उस पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि एक हमारा अपना जो मेंबर है वो भी इस 6 माह के अंदर बहुत परेशान रहा है, और उसने रेंटल भी दिया है, उसने तमाम यूटिलिटी बिल्स दिए हैं, अपने फिक्स एम्प्लॉइज़ को सैलरीज भी दी हैं। आप मुझे बताएं, 6 माह बच्चों की फीसें देने के बाद, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर करने के बाद, क्या कोई आदमी उस जगह का जिसमें बिज़नेस कर रहा है उसका रेंट दे? क्या ये पॉसिबल है कि उसके पास फाइनेंशियली कंडीशन होगी? तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की एसोसिएशन ने, और उसके अंदर जब ये मैरिज हॉल फंक्शनल होंगे, खुलेंगे, उसके 3 माह के बाद और विद इन 6 मंथ्स हम रिटर्न कर देंगे। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आई वो ये आई कि जो कंज्यूमर था वो ये कहता है आप अभी और इसी वक्त वापस करें। आप मुझे ये बताएं
کیا گورنمنٹ نے ہماری انڈسٹری کو سب سے زیادہ بند کرنے کے باوجود کسی قسم کا کوئی پیکیج دیا, کوئی ریلیف دیا, کوئی ٹیکسز میں کم کیا؟ کوئی ٹیکسز کم نہیں کیا. تمام بلز آئے اور بلز کے اندر بھی ٹیکسز لگ کے آئے. رانا صاحب یہ والی بات تو بالکل ہی کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا, تاجر برادری سے لے کے کوئی بھی ریلیف کسی کو بھی نہیں ملا نا. تو شکیل صاحب کا سوال یہی ہے, ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پالیسی بنا دی, جیسے ہی ہال کھلتے ہیں اس کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ جو ہے سب ریفنڈ کر دی جائیں گے. اب جو جس کی شادی ہو رہی ہے مثال کے طور پہ 2 مہینے کے بعد اگر وہ کہیں بھی کسی جگہ سے بھی وہ شادی کر لے تو اب اس کے جو پیسے وہ اب 1 سال تک انتظار کرے گا, یعنی جب کھل جائے گا جیسے 14-15 مہینے ہو گئے تو اس کو کس طریقے سے کوئی ایسی آپ نے پالیسی بنائی کہ اس کو ریفنڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو میں آپ کو جو پالیسی کا بتا رہا تھا, جو کھولنے کے 3 ماہ کے بعد اور ودن 6 months دیں گے, یہ پریویس پالیسی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب شادی ہال کھلے اور ہم نے لاکھوں روپیہ ریٹرن کیا ہے لوگوں کا, اور اس کے بعد پھر ہم نے فیوچر پالیسی بھی دی تھی کہ اب اگر ہم کسی کی تقریب کریں گے, وہ انڈورس کر کے دے رہے تھے کہ یہ نان ریفنڈیبل ہوگی, ہم ٹرانسفر کر کے دیں گے, نان ریفنڈیبل ہوگی, اگر آپ نے بک کرانی ہے اس ٹرمز کے اوپر ہم بک کر رہے ہیں. تو کھلنے کے بعد جو ہم نے بکنگ کی ہے وہ ہم نے اس کنڈیشن پہ کی ہے. جی کسی بھی بزنس میں اگر مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, کنزیومر لا ہے اور اب تو کنزیومر کورٹس بھی بن گئے ہیں, اور الحمدللہ میں کنزیومر کورٹس کے کنزیومر کونسل کا ڈسٹرکٹ سینٹر کا ممبر بھی ہوں. کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر کسی سے ایڈوانس پیمنٹ لیں اور یہ کہیں کہ جی یہ نان ریفنڈیبل ہے آپ لکھ کر دیں. آئی تھنک کہ یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے باقاعدہ کے الیکٹرک کو اس چیز کے پہ کہا تھا کہ جو کمرشلز ایریاز ہیں ان سے بجلی کے بل جو ہے نا وہ کیے جائیں, اور میں ہزاروں بل آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان سے بجلی کے بل اس دوران نہیں لیے گئے. یہ کمرشلز کی بات کر رہا ہوں میں, کمرشل, اور 100% ان کی جو ہال ہیں وہ کمرشل ہی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جب یہ ہال کھلے تو ایک کمپلینس اچانک ہمارے پاس آنی شروع ہوئی, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پہ اگر 500 لوگوں کی بکنگ ہوتی تھی 1 لاکھ روپے کی, تو جب چونکہ گورنمنٹ کی ایس او پی بن گئی کہ اب 300% آپ نے دینے یا 200 رکھنے یا جو بھی تھی, تو بکنگ چارجز سیم رکھے گئے, یعنی کہ وہ کم نہیں کیے گئے. یعنی کہ اگر 300 ہے تو تب بھی وہی 1 لاکھ روپے. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں, مقصد پیسے تو زیادہ بھی ہیں, ہال تو خیر 1.5 سے 1.25 لاکھ سے نیچے تو ہوتا بھی نہیں ہے بک, بینکوٹ وغیرہ. تو اب آپ مجھے بتائیں, اور اس کے اندر اگر یہ والی پالیسی جس کو ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ نان ریفنڈیبل کے اوپر باقاعدہ سائن لیے جا رہے ہیں, یہ تو میرے خیال ہے کہ چیلنجیبل ہے. کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اگر آپ وہ شادی یا وہ تقریب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کا تو قصور نہیں ہے. اگر کرونا آ گیا اور اگر اس کی تقریب نہیں ہے, اور پھر ایسے صورت میں اگر کوئی کسی اپنی بیٹی کی شادی, جو کہ میں نے فرسٹ کوشچن میں بھی آپ کو کہا جواب دیا, تو وہ بیچارہ تو ادھار لے کر آئے گا, پتہ چلے کہ آپ نے تو اس کے پیسے ہی رکھ لیے, تو اس کا کیا قصور ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے, اور بھی بہت ساری ہے. جیسے اس وقت کئی ایسی مارکیٹس تھی کہ جن کو کھلنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کے سامنے حماد پونا والا کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا تھا کہ اسی بات کے اوپر کہ وہ دکانیں کھولنے لگا تھا کہ نہیں میں نے کھولنی, حالانکہ اس نے ایس او پی کے اوپر وہ سینیٹائزرز, ماسک, ایوری تھنگ, بٹ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا بیچارے کے ساتھ کہ اس کو اریسٹ کر لیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوا, اور کہیں نہ کہیں ہم بھی کوئی بزنس کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوا, بزنس بند پڑے رہے ہمارے. اور ایجوکیشن بھی ہوئی, ایجوکیشن کو لے لیں, ایجوکیشن بلکہ الٹا سین یہ چل رہا ہے ایجوکیشن کے اندر کہ 50% ریفنڈ کر رہے ہیں پیسے, کہ ٹھیک ہے جی آپ 50% پہ اپنے بچے پڑھا رہے ہیں, ہم آن لائن کلاسیں دے رہے ہیں آپ کو. یعنی کہ یہ نہیں کہ کلاسیں بند ہو گئی ہیں, ویک میں 1 دن آپ آ کر اپنی کتابیں دے دیں اور اس کے بعد وہ سارا لے لیں. میرا مقصد کہنے کا ہے اگر کوئی ان کی ایسوسیشن نے یا انہوں نے آپس میں کوئی ایسی چیز ڈیسائیڈ کی ہے, جو کہ میرے لیے ابھی یہ بڑی سرپرائز تھی بات تھی کہ ہم نان ریفنڈیبل ہوتی ہے, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید وائلیشن آف دا کنزیومر لا ہے کہ کنزیومر کے پیسے کو آپ لیں اور اس پہ اس کو امپلیمنٹ بھی نہ کریں, اس کو وہ سہولت بھی نہ دیں, اور پھر اس کو ریفنڈ بھی نہ کریں. جی رانا صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہا گیا کہ شکیل بھائی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے بزنس ہیں جو بند پڑے ہیں.
دیکھیے میں اس کو سیگریگیٹ کر دوں, پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہماری انڈسٹری وہ واحد انڈسٹری ہے جس کو سب سے طویل مدت کے لیے بند کیا ہوا ہے. آج بھی میرے اپنے بچے اسکول جا رہے ہیں, میں کمپلیٹ فیس دے رہا ہوں, کوئی کووڈ ریلیف نہیں ہے. ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آنے سے 10 منٹ پہلے میری پرنسپل سے بات ہوئی اپنی بیٹی کے اسکول میں, اور میں نے ان سے تقاضا کیا ہے کہ میرا بزنس کافی وقت سے بند پڑا ہے, میرے پاس فی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے. ہمارے بزنس کے اندر جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ہم بیئر کر رہے ہیں. جن بلز کی شکیل بھائی بات کر رہے ہیں, ہمیں اس کے اندر کوئی ریلیف نہیں ملا. کسی میرج ہال میں, ایک سنگل میرج ہال میں اس میں کوئی ریلیف نہیں ملا. ایون کہ جو ہمارے رینٹل ہیں, ہمارے بہت بڑی کوانٹٹی شادی ہال والوں کی دیکھیں رینٹل پہ ہے, وہ رینٹل کے اوپر بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. ہم نے جا کے اس وقت کے جو کمشنر تھے افتخار شلوانی, ان سے بھی بات کی. اس وقت ہم نے جو منسٹر تھے کووڈ منسٹر کی کمیٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب, ان سے بھی بات کی, لیکن ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, جب ہم نے پہلے جو یہ تمام شادی ہال 6 ماہ بند ہوئے ہیں, اس ایک طویل مدت کے بعد اوپن ہوئے, ری اوپن ہونے کے بعد ہم نے ایک پالیسی بنائی, لوگوں کو ریفنڈ کیا. ہم نے جو کمایا 2-2.5 مہینے, اس سے زیادہ ریفنڈ کیا. اپنی چیزیں, اپنے کسی نے گاڑی بیچی ہے, کسی نے اپنا گھر بیچا ہے, لاکھوں روپیہ ہم نے ریفنڈ کیا. ہم نے اسی وجہ سے یہ پینڈیمک ہمیں اب فی الحال جاتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے, اور ہمارا کاروبار سب سے زیادہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے اس پہ بات نہیں, میں آپ سے ایک بڑی بات کرتے ہیں. مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.